بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیپ فارمنگ کے حوالے سے ایک ہماری چھوٹی سی ویڈیو گلگت بلتستان کے وہ فارمرز وہ حضرات جو گلگت بلتستان میں رہائش پذیر اپنی زمینوں کے اوپر، تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو تھوڑی بہت معلومات اور تھوڑی بہت ایکسپیرینس کے حوالے سے یہ میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ یہ سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بھی جتنے بھی تجربہ بہت سارے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ بھی آپ جو ہے نا انکلوڈ کر کے اپنا سارا کچھ اور دو چار چھ لوگوں کو آگے سے بتا کے اپنے گاؤں دیہات میں ہم لوگ جو ہے نا گلگت بلتستان کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز شیپ فارمنگ کے حوالے سے بتانے سے پہلے یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں، جس گھر کے اندر بھی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو بیسک ضروریات ہوتی ہے، اگر وہ پوری ان کی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایکسٹرا خرچہ ہوگی، گاڑی ہو گیا، کہیں پلاٹ لینا، کہیں زمین لینا، مطلب کہ اپنے شوق جو ہے نا ایکسٹرا شوق جو ہے نا پورے کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اگر ان کے پاس اپنی انیشل جو ضروریات زندگی ہیں وہ اگر پوری ہوتی ہے۔ تو اگر جن کی ضروریات زندگی جو ہے پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر آپ پورا ایک گلگت بلتستان کو دیکھیں تو یہاں پہ جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی، جس کے اندر جو ہے نا انیشل طور کے اوپر ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے۔ تو اب سبزیاں بھی جو ہے نا لوگ لگا رہے ہیں، مگر یہ کہ دودھ اور گوشت کی جو ہے نا سب سے زیادہ ضرورت ہو رہی ہے، اور نیچے پاکستان سے جو بہت سارا گوشت اور دودھ اور انڈوں کی شکل میں جو ہے نا بہت پیسہ جو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہم اپنی ضروریات ہم پوری کر سکیں، پوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یقیناً ہم بہت سارا جو ہے نا دولت گلگت بلتستان میں ہی روک سکتے، لوگوں کے وہ بینک اکاؤنٹس کے اندر ہوں گے۔ کیونکہ اگر آپ اپنا گوشت دودھ دہی جو ہے نا سب کچھ آپ ادھر ہی پیدا کرتے ہو، خود ہی انڈیویجولی کرتے ہو، یا مثال کے طور پر گاؤں کے اندر 10 لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور 100 لوگ جو خریدنے والے ہیں، تو اس میں بھی فائدہ ہے کہ جو ہے نا پیسہ جو ہے وہ یہیں پہ رہتا ہے، تو یہ انہی بینکوں میں رہتا ہے، یہیں سرکولیٹ ہوتا ہے، تو یہیں جن کے پاس پیسہ ہوگا تو پھر اس مارکیٹ کے اندر وہ لگائیں گے تو ترقی ہوگی۔ اگر ہم جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا سیدھا سیدھا نیچے کی طرف جا رہا ہے، جو ہم تھوڑا سا آپ لوگ سوچیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ابھی آتے ہیں شیپ فارمنگ کے حوالے سے۔ شیپ فارمنگ جو ہے نا دنیا بھر کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو رہی ہے اور ہے بھی، اور جو ہماری شیپیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان میں پالی جانے والی شیپوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بیڑوں کے بارے میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا بھر کے اندر پالی جاتی ہے ان بیڑوں کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی ایسی بیڑیں موجود ہیں جو کہ وزن کے لحاظ سے اور قد و قامت کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں، کم عرصے کے اندر، سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر جو ہے نا وہ اپنا وزن 70 کلو، 100 کلو، 120 کلو تک جو ہے نا اس طرح کے بیڑ ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ہماری جو لوکل جو شیپ ہے، جس کو جو ہے نا اگر ہم کہیں تو وہ اس کا وزن بھی اتنا نہیں ہوتا، اور بہت عرصے کے بعد جو ہے نا جا کے 2-3 سال کے بعد اس کا نر جو ہے نا وہ تقریباً 25-30 کلو کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے اتنا فائدہ ہو رہا نہیں ہے۔ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں، وہ سالانہ اپنا بجٹ نکالتے ہیں، تو وہ جتنے بھی میں نے فارمرز جو اسپیشلی یہ بیڑ بکریوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں 2 قسم کی ایک تو یہ ہے نا کہ لوگ جو ہے نا چرواؤں کے شکل میں موجود ہے، جو کہ ان کا جو ہے نا 12 مہینہ دار و مدار ہی انہی بیڑ بکریوں کے اوپر ہے۔ اور دوسری طرف ہوتا ہے کہ یہ جن کے پاس زمینیں ہیں وہ اپنا پھل فروٹ وغیرہ لگاتے ہیں، سبزیاں وغیرہ لگاتے ہیں، وہ 2-4-6-10 دانے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو وہ اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے۔ تو دونوں سے میں نے انٹرویوز لیے ہیں، اور دونوں سے جو ہے نا بڑی انفارمیشن میں نے حاصل کی، تو کوئی بھی خوش نہیں ہے، نہ یہ خوش ہے نہ وہ خوش ہے۔ اس کی مین وجہ مجھے جو سمجھ میں آئی، ان کا جو ہے نا گروتھ جو ہے نا ہو نہیں رہی ہے۔ یعنی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سال کے اندر وہ 25-30-40-50 ہزار روپے کا نہیں بکتا ہے ان کا، تو وہ سال کا اگر ہو بھی جائے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اسے بیچا جائے اچھے داموں، تو وہ اس کا جو ہے نا ویٹ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا شیپ فارمنگ میں کوشش کروں گا کہ اگر اس ویڈیو کے اندر مجھے وہ کلپس وغیرہ مل جائیں، تو پاکستان کی مختلف بیڑیں موجود ہیں، وہ اگر ہم یوز کر سکتے ہیں،
اور دوسری طرف جو ہے نا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جو مختلف ادارے یہاں پہ ایک RSP ہے، افاد ہے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں، تو ہم لوگ ان کو انڈیویجولی جو ہے نا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ ہر گاؤں کے میں جو کرنے جا رہا ہوں، میں ایک درخواست میں نے بنایا ہے، پوری ایک فیزیبلٹی بنائی ہے جو میں گورنمنٹ کے آفس میں بھی جمع کراؤں گا، ایک RSP میں بھی جمع کراؤں گا اور افاد میں بھی جمع کراؤں گا۔ اور میں اس کے اندر میں نے یہ فوکس کیا ہے، پورا ان کو سمجھایا ہے، اور کہ کس طرح ہمیں جو ہے نا شیپ فارمنگ ہمیں گلگت بلتستان کے اندر فیوریبل ہو سکتی ہے۔ تو اب شیپ فارمنگ اگر ہر کوئی بندہ ہر گاؤں میں جو بھی گھر رہتے ہیں، وہ اگر ان نسل کے شیپ، جو کہ ایک تو یہ پاکستانی شیپ ہو گئی، دوسری ایک اگر یہ ادارے ہمارے ساتھ سپورٹ کریں تو یہ ادارے ہمیں نہ صرف آسٹریلیا سے، امریکہ سے اور یورپ کے دیگر کنٹریز سے اچھی نسل کی جو بیڑیں جو ہے نا وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لنکس بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ امپورٹ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور ہزاروں کے لاٹ میں جو ہے نا امپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ زیادہ گاؤں اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ امپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم وہ پیسے بھی اس شیپ کے جو پیسے ہوتے ہیں، یہ مفت میں نہیں ہوگا۔ میں نے اس درخواست کے اندر بھی لکھا ہے کہ بھائی مفت تو نہیں ہوگا، کم از کم وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، وہ چیز وہاں سے لا کے یہاں تک لانے میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے، جو قیمت ہوتی ہے اس بیڑ کی، شیپ کی، تو وہ ہم خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ پے کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے نا اپنا جب پیسہ بھی انویسٹ ان کا ہوگا تو وہ ان کی بھرپور محنت جو ہے نا آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اگر مفت کی چیز ملتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مفت کی چیز کے اندر اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ لوگ جو ہے نا لے تو لوگے، مگر جو ہے نا وہ آگے جو ہم جو چاہ رہے وہ آپ لوگ کرو گے نہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ اگر انیشل طور پہ گاؤں کے اندر 15 گھر بھی اگر اس میں حصہ لیتے ہیں تو وہ یقیناً وہ اگلے سال 30 ہو جائیں گے۔ اس طرح 100% گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس یہی نسل ہوگی، اور ہم لوگ اچھا خاصا انکم گلگت بلتستان کے لیے ہم اپنے لیے کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے کر رہے ہیں، تو معیشت کے اندر جو ہے نا انپٹ ہوگا پیسوں کا، دولت کا۔ تو اب یہ کہ نا یہ چیزیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے اندر ہم لوگ یہ چیزیں کرنے میں اگر کامیاب نہیں ہوتے، آنے والے وقتوں کے اندر ہمارا جو ہے نا دار و مدار دوسرے صوبوں کے اوپر ہوگا، تو پھر یقیناً جو ہے نا جتنا بھی آپ یہاں پہ محنت کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، ٹورزم پہ بہت ساری چیزیں کے اوپر، اب ہوگا یہ کہ جو آپ لوگ انویسٹ جو کرو گے، جو پیسہ آپ لوگ دولت کماؤ گے، تو وہ دولت کہیں نہ کہیں تو خرچ تو کرو گے نا، تو وہ خرچ ہوگا تو وہ ایک سرکولیش اس مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ نہیں ہوگا، یہ سارا ڈرین ہو کے نیچے کی طرف جائے گا دوسرے صوبوں میں، تو پھر ہماری جو ہے نا وہ قدر و قیمت رہے گی نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم سبھی چھوٹے فارمرز ہیں، مگر یہ ہے کہ چھوٹے جو ہے نا انیشیٹو ہم لوگ اگر لیں، یہ نہیں کہیں کہ یار میرے پاس 5 بیڑیں میں رکھوں گا، 10 بیڑیں رکھوں، کیا فائدہ دے گی؟ دیکھو آپ جو بھی کر رہے ہو کام، آپ اپنی کھیتی باڑی کر رہے ہو، آپ جاب کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ 5-10 بیڑیں آپ بھی رکھو گے تو آپ کا ایک تو شوق بھی پورا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو ہے نا یہ 10 بیڑیں آپ کا سارا گھر کا خرچہ اٹھا لیں گی۔ یہ اچھی بیڑوں کی بات کر رہا ہوں، تو سارا جب گھر کا آپ کا خرچہ جو ہے نا سالانہ بجٹ یہ خود ہی اٹھا لیں گی، تو پھر آپ کے لیے اور چیزیں کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی ہمارے فارمرز ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کی طرف راغب کرنا۔ اور بیڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی ہم لوگ جو ہے نا کچھ ہمارا جو ہنزا کا جو علاقہ ہے اس میں یہ کہ لوگ زیادہ تر پھلدار درخت اپنی زمینوں میں، جیسے کہ ہمارے یہ جو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ خوبانی کے درخت ہیں، اور ہمارے کھیتوں کے اندر جو ہے نا سیب کے درخت ہیں۔ تو اب بکریاں ہم لوگ پالتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ یہی لالچ کرتا ہے کہ بکریاں چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا پیڑ بھر لیں گی، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بکریاں جو ہے نا وہ پودے خراب کر دیتی، چھوٹے آپ کے جو پودے ہیں وہ خراب کر دیتی۔ بیڑوں کا یہ نہیں ہے۔ اب بیڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں اس وقت ابھی دیکھو نا آپ کو پیچھے سبزہ نظر آ رہا ہے، تو یہ میں نومبر کی جو ہے نا آج 19 تاریخ ہے تو 2023، تو گرینری موجود ہے، اور جتنا بھی گند یہ جو پتے شتے جو جتنے بھی ہے یہ نا یہ پتے ہو گئے، اور جتنا بھی یہ چھوٹا موٹا جتنا بھی کچرا ہوتا ہے، یہ جو بیڑ جو ہے نا وہ آسانی سے اپنا پیٹ جو ہے نا زبردست طریقے سے پال لیتی ہے۔ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ اس طرح کے باغوں کے اندر جب آپ لوگ بیڑ چھوڑیں گے
تو وہ ظاہر سی بات ہے یہاں سے اپنا پیٹ تو بھریں گی، ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی مینگنیاں جو ہے نا وہ جگہ جگہ پھینکے گی، گرائے گی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان درختوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ آرگینک کھاد ان کو ملتا ہے، تو ان کی گروتھ کے اندر اور ان کا فروٹ کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا یہ آرگینک ہم لوگ کہیں بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ باغوں کے اندر جو ہے نا یوریا کا جو ہے نا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے بکریاں زیادہ چلائی جاتی تھی تو اس میں پھر یہ جو ہے نا ہمارا فروٹ بھی اچھا آتا تھا، اسپیشلی خوبانی۔ تو ابھی یہ کہ بھیڑ بکریاں کم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ان جنگلوں کے اندر کسی قسم کا کھاد ڈالا نہیں جاتا ہے، بس یہی ہے کہ پانی دیا جاتا ہے اور بس یہ آٹومیٹکلی اللہ کے نام پہ جو ہے نا یہ سارا تیار ہوتا ہے۔ تو وہ جو خوبانی کی جو کوالٹی پہلے ہوتی تھی وہ ابھی وہ کوالٹی تو ہے نہیں۔ اور اب گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی فارمرز ہیں میرے بھائی، جتنے بھی ہیں بھائی جان، یہ کام آپ لوگ نے کرنا ہے، اور ہر گاؤں جو ہے نا 2023 کے اندر آپ اپنے جتنے بھی یہ جو محکمے میں نے بتائے، افاد ہو گیا، ایک RSP ہو گیا، اور پھر یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے اندر اپنے درخواست جمع کروائیں۔ جتنی زیادہ ہم لوگ درخواستیں جمع کروائیں گے تو ان کو جو ہے نا پروگرام بنانے میں آسانی ہوگی، اور وہ اسی طرح کے پروگرام وہ ہمیں بنا کے دیں گے۔ اگر ہم لوگ خود ہی وہ جو چاہتے ہیں، اگر وہ ایک فیزیبلٹی دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ اسی کے حساب سے ہمارے ساتھ وہ جب پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو وہ میرے خیال سے ان کا سوچ ہوتا ہے، تو ان کے پروگرام کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے انفارمیشن ہمیں ان تک پہنچائیں، فیزیبلٹیز پہنچائیں، تو وہ ہمارے پروگرامز کو وہ سوچیں گے، اور جب وہ ہمارے انہی پروگرام کو سوچ کے ہماری طرف واپس جو پروگرام لے کے آئیں گے، تو یقیناً ہم جو ہے نا اس پروگرام کو 110% جو ہے نا ہم لوگ کامیاب کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے اپنی سوچ ہوگی۔ تو اسی لیے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہمارے فارمرز ہیں، میری بہت ریکویسٹ ہے کہ بھائی جو بھی، ضروری نہیں کہ فارمرز ہوں، جو بھی گلگت بلتستان میں ان زمینوں کے اوپر رہتا ہے، تو گلگت بلتستان کے اوپر احسان کرے، اپنے آپ پہ احسان کریں، اور کوشش کریں کہ اس طرح کی انیشیٹو چھوٹے چھوٹے آپ لیں۔ اس سے جو ہے نا ہم لوگ کی جو گلگت بلتستان کی ترقی اور ہماری ترقی اس کے اندر دار و مدار ہے۔ تو بہت شکریہ۔